للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ سامعین محترم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت خصوصیت کے ساتھ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ یقیناً یہ بڑا حساس موضوع ہے اور کافی عرصے سے یہ ذہن میں تھا کہ اس موضوع پہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، تو بس وقت آ جایا۔ بڑا حساس موضوع ہے، والدین کے معاملات ہوں یا اولاد کے معاملات ہوں۔ والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق یہ بڑا حساس موضوع ہے۔ ہم لوگ بہت سی غفلت کا شکار ہیں ان دونوں معاملات میں۔ اگر اولاد ہیں تو والدین کے بارے ہم غفلت میں ہیں، اور اگر ہمارا شمار والدین میں ہوتا ہے تو اولاد کے بارے میں ہم غفلت کا شکار ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے اس کا، آپ نے فرمایا اگر کسی کے 10 بچے ہیں نا، کسی کے 10 بچے ہیں اور اس نے ایک بچے کا منہ چوما ہے تو وہ باقی 9 کا بھی منہ چومے، بوسہ دینے میں بھی فرق نہ کرے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ وہ برابر سب کو کیا کرے جی، برابر۔ بڑا خوبصورت ایک جملہ رائٹر محمد اشفاق مرحوم وہ کہتے کہ میں نے اپنے مالی سے یا پتہ نہیں اپنے کسی خادم سے پوچھا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے اتنے بچے ہیں۔ جتنے بھی کہ وہ میرے ذہن میں نہیں کہ اس نے کتنی تعداد بتائی، تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں پوچھنے لگا بھی اتنے بچوں میں پیار بانٹتے کیسے ہو، پیار کو تقسیم کیسے کرتے ہو؟ تو کہتے وہ میرا ملازم مجھے کہنے لگا سرکار پیار کو تقسیم نہیں کیا جاتا، ضرب دی جاتی ہے۔ محبت کو تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ ملٹی پلائی کیا جاتا ہے۔ اس کو ڈیوائیڈ نہیں کرتے، اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ محبت تقسیم کریں گے تو کم ہو جائے گی، ضرب کریں گے تو بڑھ جائے گی۔ اور یہ اسلامی تعلیمات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اب دیکھیں نا، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سامنے سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چھوٹی سی عمر ہے، یعنی کہ وہ عمر ہے بچہ جس عمر میں ابھی چلنا سیکھتا ہے، وہ اپنے پیروں سے چل رہے ہیں، تو چلتے چلتے نا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریں ان پہ ہیں، نظریں تو آپ کی ہر جگہ ہیں، نظریں تو آپ کی ہر جگہ ہیں۔ وہ کہنے والے نے کہا وہ سمجھ لیں کہ آسمانوں پہ بھی نظر ہے، زمینوں پہ بھی نظر ہے، عرب پہ بھی ہے، عجم پہ بھی ہے، اور سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، قیامت تک آنے والی امت کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، نظریں سب پہ ہیں، لیکن خاص نظریں نا حضرت امام حسن پہ ہیں، اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اسی دوران نا وہ چلتے چلتے گر پڑے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اتر کر دوڑے اور جا کر انہیں اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا، اور کہنے لگے رب نے سچ نہیں کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کہ دیکھو مجھ سے دیکھا نہیں گیا کہ میرا شہزادہ جو ہے وہ لڑکھڑا رہا ہے، حالانکہ عمر ہی وہ لڑکھڑانے کی ہے۔ تو انسان پیار کرے۔ اچھا، اصل میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر وہ شادی شدہ ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی طرف پیار لے کے جائیں گے تو ہم بیوی بچوں کو پیار نہیں دے سکتے۔ یہ خام خیالی ہے، یہ وہ کنسپٹ ہے جو معاشرے کے اندر غلط ہے، جو ہماری سوچ غلط ہے جناب۔ یہ کوئی وہ مال دولت تھوڑی ہے جو خرچ کریں گے ختم ہو جائے گا، یہ خرچ کرنے سے بڑھے گا، اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جناب ہم نے ماں باپ کی جتنی خدمت کرنی تھی معاذ اللہ کر لی، اب بیوی بچوں کا وقت آ گیا۔ تو کسی کی خدمت کرنا یا کسی سے پیار کرنا یا کسی سے محبت کرنے کا قطعاً ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم وہ لوگ جو ہماری محبت کے ہمارے پیار کے مستحق ہیں ہم ان سے قطع تلقی جو ہے وہ کر لیں، صرف ذہن بنانے کی سمجھ۔ اب دیکھیں نا، ہم ایک لمحے کے لیے یہ بات سوچیں، ہم کہتے ہیں جی دوسرا تیسرا بندہ پانچواں بندہ ہماری محبت کا مستحق ہو گیا تو ہم سے نہیں ہوتی، تو ذرا پھر شکر ادا کریں نا اس نبی کا جو کروڑوں اربوں خربوں کلمہ پڑھنے والے، جاندار بے جان، چرند پرند درند، حیوانات جمادات نباتات، آسمان زمین چاند ستارے سورج، وہ تمام سے محبت کرتے ہیں اور تمام ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں اپنے یہ جو ہماری معاشرتی زندگی کے مسائل ہیں انہیں سیکھنا چاہیے۔ قرآن کا انداز دیکھیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے، ان آیتوں کا مفہوم عرض کرتا ہوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کا رب حکم دے چکا کہ آپ تم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنے، عبادت صرف اللہ کی، اور اللہ حکم دے چکا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سوال یہ ہے رب نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو کیوں بیان کیا؟ تو بھائی انسان کے اس وجود کے، ہمارا یہ جو وجود ہے، یہ جو ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کا سبب حقیقی تو اللہ ہے کہ اس نے کن کہا اور ہم ہو گئے، لیکن ظاہری سبب ہمارے والدین ہیں۔ تو حقیقی سبب کے ساتھ ظاہری سبب کو جوڑا جا رہا ہے کہ ان دونوں جو ہیں، یہ دونوں ان کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ والدین کا شکر بھی ہے کہ ان کی بدولت یا ان کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور ساتھ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، جسے شرک کہا جاتا ہے، تو شرک کا جو گناہ ہے اس کے بعد سب سے بڑا گناہ اس بات کا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ شرک کے بعد ہے، یعنی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر، آپ کے پاس آپ کے والدین رہتے ہیں۔ اچھا، ایک تو ہے پاس رہنے کا مطلب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور ایک پاس رہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین زندہ ہیں، آپ بھی زندہ ہیں، اور آپ کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں، کوئی ایک تب ہی ہوگا جب ایک فوت ہو چکا ہوگا پہلے، کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کا مطلب ہے عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں کہ جو اب آپ کے ضرورت مند ہو چکے ہیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں۔ اچھا ایک چیز اور، ویسے ہم سب کو
اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں اپنی اولاد کا بھی محتاج نہ کرنا، کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، چلتے عمر جتنی مرضی ہو جائے لیکن اے اللہ چلتے پھرتے ہماری روح جو ہے وہ قبض ہو۔ محتاجی کے ساتھ ایک لمحے کی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ماں باپ اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، بڑی معذرت کے ساتھ، حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے، جو حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بیچارہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، آئی سی یو میں چلا گیا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اب اس کا بچنا ممکن نہیں، آپ جائیں دعا کرائیں اس کی آسانی کی، اور اولادیں وہ فون کرتی ہیں بار بار دعا کریں جی ابا جی کی روح نہیں نکل رہی، نکل جائے۔ بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے، بڑی مصیبت، بڑی آزمائش، بڑی تکلیف میں ہے، وہ بڑی تکلیف میں ہے۔ اس طرح کے مسائل پوچھے جاتے ہیں، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی اپنی اس انداز میں بسر کرے، نمبر ایک کہ اللہ کی وہ پرواہ زیادہ کرے، کیا مطلب کہ وہ حرام کی طرف قطعاً نہ جائے، اور دوسرے نمبر پہ کہ وہ اللہ سے دعا کرتا رہے اللہ ہمیں ارذل عمر سے محفوظ فرما، ہمیں عمر کے ایسے حصے سے محفوظ فرما کہ ہم کسی کے اللہ کے علاوہ کسی کا بھی محتاج بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہیں کہنا، انہیں اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ قرآن بیان کرتا ہے جب انسان بوڑھا ہو جائے نا تو اس کی عادات وہی ہو جاتی ہیں جو ایک بچے کی ہوتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بچوں کی عادات سمجھ نہیں لگتی، وہ سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن دیکھیں نا سبحان اللہ، علم کیسی دولت ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن علم اس کا جوان ہو جاتا ہے، جو صاحب علم ہوگا۔ اگر ویسے جو علم والا نہیں ہے، اگر وہ بوڑھا ہو جائے نا تو لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کئی صورتحال میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی جو اس کی شریک حیات ہے وہ بھی اس سے دور دور رہنے لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ان کو سمجھ نہیں لگتی، سٹھیا گئے ہیں۔ یہ میں علم کی فضیلت بتانے لگوں، لیکن جو علم والے ہوتے ہیں وہ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں لوگ ان کے اتنا قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ علم کی شان ہے۔ تو لہٰذا علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، آج سے سیکھنا نیت کر لیں نا کہ اللہ کی رضا کے لیے علم دین سیکھیں گے، علم سیکھنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت انسان کے بڑھاپے میں بھی اس کے علم کو کیا رکھتا ہے، جوان رکھتا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن علم اس کا جوان ہوتا ہے۔ مرزا غالب نے اپنے بارے میں اپنی ہی اشعار کے اندر یوں کہا کہ جب ذوف بڑھا، ذوف کہتے ہیں بڑھاپے کو، جب ذوف بڑھا تو خوش بیانی آئی، تب بحر طبیعت میں روانی آئی، جتنی بڑھتی گئی پیری غالب اتنی میرے شعر پہ جوانی آئی۔ کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا تجربہ زیادہ، دیکھیں نا انسان ریٹائر ہو جاتے ہیں نا کچھ اپنے عہدوں سے، لیکن ریٹائر ہونے کے بعد بھی ایسی ملازمتیں ہوتی ہیں جو صرف ان کو دی جاتی ہیں جو ریٹائر ہو، اور کسی کو نہیں دی جاتی۔ کیوں دی جاتی ہیں؟ ان کو جو ریٹائر ہوں ان کا علم زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا تجربہ زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز رہے گا نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ اچھا جی، اللہ فرما رہا والدین ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرنا۔ بچہ چھوٹا ہو نا، چھوٹا، وہ جتنی چھوٹا بچہ چند ماہ کا، چند دنوں کا، چند سال کا، وہ جتنی مرضی بڑی شرارت کرے نا، والدین کو غصہ نہیں آتا، ہنستے ہیں، اس کو کریمی کہا جاتا ہے۔ والدین بوڑھے ہو جائیں، جتنی مرضی ایسی بات کرتے جو انسان کے لیے قابل برداشت نہیں، تو اسے غصہ نہیں آنا چاہیے، اس کو ہنسنا چاہیے۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کے لفظ ہیں، اور تمام یہ جانتے ہیں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پیدل حج کرایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگا اللہ میں نے اپنی ماں کے سارے حقوق ادا کر دیے۔ پیدل حج آج اگر ہم جائیں نا، نوجوان اگر وہ حج کریں یا عمرہ کریں تو پتہ لگ جاتا ہے، اتنے جدید دور میں بھی، اور اس وقت تو تھا ہی کچھ نہیں، سفر بھی پیدل، سارے معاملات، ویل چیئر بھی نہیں، کندھوں پہ اٹھانا ہے، اور حج کرایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اللہ میں نے اپنی ماں کے سارے حقوق ادا کر دیے۔ تو آواز کی آئی غیب سے، اور تو نے تو ابھی اسے ایک رات کا حق ادا نہیں کیا،
کہ رات ٹھنڈی تھی، بستر گیلا تھا اور تو سوکھے بستر پہ سویا ہے اور ماں گیلے بستر پہ سوئی تھی، تو یہ حق ادا ایسے نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے اچھی باتیں کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ اللہ فرماتا ہے ان کے سامنے عاجزی من الرحمہ اور رحمت کے بازو جھکائے رکھو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کرو۔ آج اولاد والدین کے وصال کے بعد تو دعائیں کراتی ہے، لیکن والدین کی زندگی میں دعائیں کیوں نہیں کراتی وہ، اور وہ دعا خود کیوں نہیں کرتی؟ یہاں دعا کرنے کا کہا جا رہا ہے، کرانے کا کہا۔ آپ 100 بچوں کو بلا کے اپنے مرحوم والدین کے لیے 20 قرآن پڑھا لیں، وہ ایک طرف، اور آپ خود بیٹھ کے صدقے دل سے ایک رکوع پڑھیں، وہ ایک طرف ہے۔ جتنا مرضی بڑا شیخ الحدیث آئے، کسی کے والد کا جنازہ پڑھائے، وہ ایک طرف ہے، لیکن اگر اولاد اپنے والد کا جنازہ پڑھائے، وہ ایک طرف ہے۔ وہ جس پیار اور درد سے کہے گا نا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ جملے رد نہیں ہوں گے۔ یہ شریعت کے احکام ہے، انہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی اولاد کو اس قابل بنانا چاہیے کہ میرا جنازہ یہ پڑھائے۔ اللہ اکبر، جہاں ہم اتنا کچھ سکھاتے ہیں، وہ جنازہ سکھانا، جنازہ پڑھانا یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جناب جو حل ہی نہیں ہوگا، پتہ نہیں کتنا کوئی مشکل کام ہے۔ یہ بڑا آسان کام ہے، سب کو آنا چاہیے، اور سب کو اس طرح کے کاموں میں سبقت لے جانی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دعا کرو، اور دعا کیا کرو؟ رب ارحمہما، اے اللہ تو ان پر وہ رحمت کر، کما رب یعنی صغیرہ، میں جب چھوٹا تھا تو انہوں نے جو رحمتیں مجھ پر کی ہیں۔ رب یعنی رب کہتے ہیں پالنے والا، تو والدین کے لیے اللہ نے رب کا لفظ، اور رب کون ہے جی؟ اللہ۔ اب یہاں پر اگر کوئی عقل کا مارا یہ کہہ دے کہ شرک ہو گیا ہے تو اس کی بیوقوفی ہوگی نا۔ وہ رب ہے، اسے کسی نے رب بنایا نہیں۔ ماں باپ کو رب کہا ہے کیونکہ اس نے انہیں رب بنایا ہے۔ مالک کو بھی رب کہا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، جو حقیقی پالنے والا تو اللہ ہے، لیکن یہاں والدین کو رب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ظاہری اسباب ان کے پاس ہیں، ظاہری اسباب ان کے پاس ہیں۔ اب دیکھیں نا قرآن، یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ آگے چل کے فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرنا، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ کہ جو اللہ بچہ ماں کے پیٹ میں اس کا پیٹ بھرتا ہے، تو وہ پیٹ سے باہر آئے گا تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، رزق اللہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر والدین کو رب کہا جا رہا ہے ظاہری اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے رب کے سامنے دستے سوال دراز کرو، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، میرے ماں باپ پہ رحم فرما۔ جس شخص کو یہ شکوہ ہو، یہ شکایت ہو کہ اسے مالی معاملات کا سامنا ہے، مالی مشکلات کا سامنا ہے، وہ روز اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا شروع کر دے۔ ضروری نہیں ہے کہ والدین دنیا سے جائیں تو دعائے مغفرت ہوگی، زندوں کے لیے بھی دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ جنازے میں ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے اور ہمارے مردوں کو بھی بخش دے۔ تو زندہ لوگوں کو بھی، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے یہ بتا جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ جنت میں ہر نبی کے رفیق ہیں، ساتھی۔ رفیق کا مطلب ہے بالکل خاص۔ اب یہاں پہ بالکل خاص کون ہوتا ہے آدمی کا؟ جو اس کا وہ سیکٹری ہو، جو اس کا اسسٹنٹ ہو، جو اس کے ٹائم دیتا ہو، اپوائنٹمنٹس بک کرتا، وہ اس کا بڑا خاص ہوتا ہے۔ جو پیروں کے خلیفے ہوتے ہیں وہ بڑے وہ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ پیروں کا خلیفہ سوا پیر کہا جاتا ہے، وہ بہت بڑا، وہ زیادہ بڑا پیر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے یا اللہ میرا جنت میں رفیق کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فلاں قصاب آپ کا رفیق ہے، فلاں قصاب، وہ جو گوشت بیچتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نا ذہن میں آیا میں جاؤں، جا کر دیکھوں وہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ اللہ نے اسے جنت میں میرا رفیق بنا دیا۔ وہ ذہن میں تھا کہ ہو سکتا ہے نمازیں بڑی پڑھتے ہوں، نفل نمازیں، ہو سکتا ہے بڑے ورد وظیفے کرتے ہوں، اور وہ چلے بڑے کاٹتے ہوں، وہ تسبیح پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور چھوڑتے ہی نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش میں نکل پڑے اور وہاں پہنچے،
جب اس کی دکان پہ پہنچے تو دیکھ کے بڑے حیران کہ یہ تو کامن مین ہے، عام آدمی جس طرح سے ہوتے ہیں، اور اگر اس کی زبان کی طرف دیکھیں تو زبان کا بڑا تیز ہے، یعنی کہ یہ تو بڑا زبان کا بڑا بڑی گرم طبیعت کا آدمی ہے۔ کہتے مجھے پھر تعجب ہونے لگا کہ اللہ نے اسے میرا رفیق بنایا، آخر کوئی تو ایسا عمل ہوگا۔ کہتے میں سارا دن وہاں دیکھتا رہا دکان پہ، اس کے جو معاملات تھے وہ بالکل نہ ایسے تھے جیسے کسی کے بھی ہوتے ہیں، کوئی خاص چیز مجھے نظر ہے۔ جب دکان بند کر کے وہ گھر گیا نا، میں نے یہ بات دیکھی، اور میں نے جب جا کے دیکھا کہ گھر میں اس کا کیا ماحول ہے، تو وہ گھر گیا، گھر جا کر اس نے بکریوں کا دودھ نکالا، اپنے ماں باپ کی خدمت اس نے پہلے کی ہے، اور بیوی بچوں کی خدمت اس نے بعد میں کی۔ بچوں کو اس نے کھانا بعد میں دیا ہے، پہلے کس کو دیا؟ ماں باپ کو۔ اور جب اس نے اپنے ماں باپ کو وہ دودھ پلایا نا، تو ماں باپ اس کے بڑے کمزور ہو چکے تھے، بہت کمزوری، حتیٰ کہ ان کا جسم بہت چھوٹا ہو چکا تھا کمزوری کی وجہ سے، بہت چھوٹا، اور بہت لاغر ہو چکے تھے کہ انہیں کوئی نہ پلائے تو وہ پی نہیں سکتے، کوئی نہ کھلائے تو وہ کھا نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اس کی ماں نے وہ دودھ پیا نا، تو اس کی ماں نے کچھ کہا، تو میں نے جب کان ادھر کیا تو ماں پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ اے اللہ، میرے اس بیٹے کو حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا دے جنت میں۔ یعنی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو رفاقت ملی ہے وہ کس کی دعا سے ملی ہے؟ ماں کی دعا سے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گزشتہ جمعہ بھی ان کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا، ان سے پوچھا اتنے بڑے امام کیسے بن گئے؟ وہ کہنے لگے مجھے میرے باپ کے ایک تمانچے نے اتنا بڑا امام بنا دیا، میرے والد کے ایک تمانچے نے اتنا بڑا امام بنا دیا۔ انہیں غور کرنا چاہیے جو آج والدین کی سختی کو اپنے پر ظلم سمجھتے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں باپ کے تمانچے نے اتنا بڑا امام بنایا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جی میں بچپن میں نا، مجھے والد کہتے تھے پڑھا کرو، تو میں نا پڑھنے سے بھاگتا تھا، تو مجھے کبوتر بازی کا شوق ہو گیا۔ کبوتر میں نے سارا دن کبوتروں کے پاس ہی لگے رہنا، وقت سارا ضائع کر دینا۔ کہتے ایک روز جنگل میں اپنے کبوتروں میں مصروف تھا، تو میں ناکام ہو گیا امتحان میں، میرا بھائی کامیاب ہو گیا۔ تو میرے والد آئے اور انہوں نے مجھے جب اس طرح غفلت میں دیکھا، تو انہوں نے نا غصے کے اندر مجھے سکھانے کے لیے ایک تماچا مار دیا، ایک تماچا رسید کیا، اور کہتے ہیں وہ بات نا، وہ تماچا میرے چہرے پہ نہیں، میرے دل میں لگا۔ دل پہ وہ نہیں جو آج لوگوں کو لگتا ہے، دل پہ یہ بات لگی کہ یار کب تک اپنے باپ کی نافرمانی کرتا رہے گا، اور کبھی تو باپ کی بات مان اور باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچا۔ کہتے میں گھر سے نکل گیا، میں نے کہا اللہ گھر تب ہی آؤں گا جب ایسا کام کر کے آؤں کہ میرے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور دیکھیں پھر اللہ نے کیا مقام عطا کیا، کیا شان عطا کی کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ سب سے بڑے مدینہ کے امام مقرر ہوئے، اور جو 40 سال مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتے رہے، تو باپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ جو ہے نا، یہ ان پڑھ جاہل ایک دن بھی سکول نہ گئے ہوں، پھر بھی ان کی بڑی شان ہے، بڑی قدر ہے، اور بڑی ان کی منزلت ہے۔ آج بڑا جدید دور ہے، ماں باپ پڑھے لکھے بھی ہوں نا، بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی بھی ہوں، بچے جب جوان ہو جائیں اور بچے جب پی ایچ ڈی ہو جائیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ابا جی کو کیا پتا، الیاذ باللہ۔ حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، انسان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے اس دن سے جس دن وہ اپنے والدین کو کچھ نہیں سمجھتا یا والدین کی توہین شروع کر دیتا ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں میں نے والدہ سے اجازت لی کہ مجھے آپ اجازت دیں اپنے حقوق معاف کریں، میں اللہ کی راہ میں معرفت کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ الخیر مختصر یہ کہ والدہ نے کہا آپ جائیں، اللہ اللہ کریں۔ 20 سال گزر گئے کہ 30 سال گزر گئے، 20 یا 30 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، اس دوران بندے کی شکل چینج ہو جاتی ہے، لہجہ آواز سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب ایک عرصے کے بعد میں اپنے علاقے سے گزرا نا، تو میں والدہ سے ملنے آیا، کافی عرصہ کئی سال گزر گئے، والدہ سے جب ملاقات ہوئی تو وقت تھا، رات لیٹ نائٹ ہو چکی، تہجد کا وقت آنے والا تھا۔ کہتے میں نے دروازے پہ نا دستک نہیں دی کہ والدہ کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ آج اگر والدین بچے کو کہہ دیں نا کہ بیٹا شور نہ کرو، تو اولاد پتہ کیا کہتی ہے، اور تہاڈی تے نیند ہی پوری نہیں ہوندی، الیاذ باللہ۔ تو آج جو ہم کہہ رہے ہیں کل ہمیں سننا پڑے گا۔ میں نے اس لیے سٹارٹ میں عرض کیا کہ آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا حساس ہے، یہ سمجھ لیں ریڈ زون ہے، بڑا حساس معاملہ ہے۔ بایزید کہتے ہیں کہ میں نے دروازے پہ دستک
یہ سردی کی سخت رات تھی. یہ وہی رات ہے کہ حضرت بایزید نے پانی کا گلاس پکڑا ہے اور جب اپنا گلاس چھڑایا ہے تو انگوٹھا چپک چکا تھا گلاس کے ساتھ کیونکہ وہ برف بن چکی تھی, اور پھر جب گلاس ہٹایا تو ماس بھی اتر چکا تھا. اتنی سخت رات تھی. کہتے میں نے دستک نہیں دی کہ صبح جب والدہ اٹھیں گی نا, وضو کریں گی تو پانی کے چلنے کی جب آواز آئے گی, وہ کھالے سے جب پانی گزرے گا تو مجھے پتہ لگے گا والدہ اٹھ گئی ہیں, تو میں دستک دوں گا اور میں ملاقات کروں گا. اللہ اکبر. حضرت بایزید جس بات سے یہ بات بیان کر رہے ہیں وہ بات یہ ہے, کہتے ہیں جب وہ وقت آیا والدہ بیدار ہوئیں, میں نے دروازے پہ دستک دی نا تو والدہ نے یہ نہیں کہا کہ کون ہو. یہ بات سمجھنے والی ہے. والدہ نے یہ نہیں کہا کہ کون ہو. کہتے ہیں میں نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی, بیٹا بایزید آ گئے ہو. میں نے کہا اتنے سالوں کے بعد ماں تو میری دستک بھی پہچانتی ہے, ماں جانتی ہے دروازے کے پیچھے کون ہے. پھر اندر آئے اور ماں نے پانی مانگا, پانی لے کے آئے. ماں سو چکی تھی, پانی لے کے کھڑے رہے, اور جب ماں اٹھی تب تک پانی کا گلاس جم چکا تھا پانی, اور ماں نے پانی مانگا. جب گلاس یوں کیا نا تو وہ ماس اور وہ گوشت بھی ساتھ اتر گئے. پھر ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, اللہ میرا بیٹا تجھ سے جو مانگتا ہے نا وہ اس کو عطا کر دے. وہ کہتے ہیں مجھے اتنے برس کے مشاہدے میں وہ چیز رب نے عطا نہیں کی جو ماں کے ایک دفعہ دعا کرنے سے رب نے مجھے مقام عطا کر دیا تھا. یہ شان اور یہ مقام ہے اور یہ مرتبہ. قرآن کا انداز دیکھیں, سورہ بقرہ 215, اللہ رب العزت فرماتا ہے یسألونک ماذا ینفقون. کیا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. کیا پوچھتے ہیں؟ کیا خرچ کریں, کیا خرچ کریں, یعنی کہ کون سا ایسا کام کریں, کہاں خرچ کریں, کیسے خرچ کریں کہ ہمارا خرچ کرنا اللہ کی بارگاہ میں نیکی لکھا جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کل ما انفقتم من خیر, قل ما انفقتم من خیر. اللہ فرما رہا ہے جو بھی پاک مال خرچ کرو. اے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ خرچ کرنے والے جو بھی ہیں, جو پکیزہ, حرام کی بات نہیں ہو رہی, حرام کا ثواب, جو حرام ثواب سمجھ کے خرچ کرے یہ کفر ہوتا ہے. حرام کا ثواب قطعاً نہیں ہے. اللہ رب العزت پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ کو ہی قبول فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو ناپاک حرام چیزیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی. اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ انہیں کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر, کہ جو بھی اچھی چیز تم خرچ کرو تو تمہارا خرچ فرسٹ آف آل فللوالدین, اپنے ماں باپ پر ہونا چاہیے. کس پر ہونا چاہیے؟ اپنے ماں باپ پہ ہونا چاہیے. ماں باپ کے بعد والاقربین, پھر آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ ہونا چاہیے. والیتامیٰ, پھر یتیموں کے لیے. والمساکین, پھر مسکینوں کے لیے. وابن السبیل, اور پھر مسافروں کے لیے, وہ مسافر جنہیں ضرورت ہو. یعنی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صراحت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ اعلان کرا دیا کہ ہم سب کے مال کے خرچ کا جو پہلا مصرف ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں. کہ کن پہ خرچ ہو؟ سب سے پہلے اپنے ماں باپ پہ خرچ ہو. ماں باپ, یقین کریں ماں باپ پہ خرچ کرنے کے بڑے فضائل ہیں. اللہ اکبر. ماں باپ جو ہے وہ بڑے خوددار ہوتے ہیں, وہ اپنی ضرورتیں بتاتے نہیں ہیں. اب بچہ یہ سوچ لے بھی میرے کول کیڑا منگدے نے, انسان کو خود سوچنا چاہیے نا. بھی مثال کے طور پہ والد صاحب اب اگر کام پہ نہیں جاتے تو کیا انہیں ضرورت نہیں ہوتی؟ ان کے خراجات بھی ہوں گے, سارے معاملات بھی ہوں گے. اگر جاتے بھی ہیں, والد کماتے بھی ہیں, اولاد کا کام ہے والد کو نذرانہ پیش کرے, اور وہ یہ نہ سمجھے میں نے پتہ نہیں کیا کچھ دے دیے. ایک صحابی حاضر ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے والد کو جب ضرورت ہوتی ہے نا پیسوں کی, وہ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں, میرے کپڑوں میں سے, قمیض میں سے, یا میں جہاں پیسے رکھتا ہوں میری تجوری, الماری, جہاں پر بھی میرے پیسے پڑے ہوتے ہیں وہاں سے مجھ سے پوچھے بغیر اٹھا لیتے ہیں. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کیا یہ فعل درست ہے کہ نہیں, پوچھے بغیر کوئی چیز اٹھانا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت ومالک لابیک, اور تو بھی اپنے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. وہ سارے بھی اٹھا لے تو نہیں پوچھ سکتا, وہ سارے بھی اٹھا لے تو اب انسان خود دیکھے نا کہ وہ خود کیا پہنتا ہے اور والدین کیا پہن رہے ہیں. وہ روز نئے سوٹ بناتا ہے اور والدین کو نئے سوٹ بنائے کتنا عرصہ ہو گیا ہے. اپنے خریداری کہاں سے کرتا ہے اور والدین کی خریداری
اب انسان خود سوچے نا کہ مثال کے طور پہ 10,000 روپیہ میں ڈیلی خرچ کر دیتا ہوں اور مہینے بعد والدین کو 1,500 روپے دیتا ہوں اور ان کی دوائی بھی نہیں لا کے دیتا. اور انسان اگر یہ باتیں کہنا شروع کر دے بھی تھوڑیاں تے بیماریاں ختم نہیں ہوندی ہیں، نعوذ باللہ، تھوڑے تے خرچے ہی ختم نہیں ہوندے، تو وہ ڈرے اس وقت سے کہ اللہ کی پکڑ جب اس پہ آ جائے. یہ باتیں کہنا بڑی آسان ہے، لیکن جب پکڑ آتی ہے نا تو پھر انسان وہاں سے نہیں نکلے گا. بلے شاہ پتہ تد لگ سی جد چڑی پھنسی ہتھ بازاں. پتہ تو اس وقت چڑی بڑا مان کرتی ہے نا کہ میں کھیتوں میں پھرتی ہوں اور کوئی سونڈی کوئی کیڑا مجھ سے بچ نہیں سکتا، بڑا مان ہے. لیکن وہی چڑی جب کسی باز کے ہاتھ لگتی ہے پھر وہ تو پر بھی نہیں مارتے، اس کو پتا ہے کہ میں اب کچھ کر نہیں سکتی. انسان اس بات کو سمجھے کہ وہ بھی اس حال میں پہنچ سکتا ہے جہاں اس کو ضرورت ہو. والد سے بڑا خوددار کوئی نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. والدہ تو پھر بچوں کو کہہ دیتی ہے نا، یا بچے والدہ سے بات کر لیتے ہیں. والد سے بڑا خوددار کوئی نہیں ہوتا. جو بندہ، اور والد جو ہے یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کی آنکھ میں آنسو بھی نہیں آتے لیکن یہ اندر سے روتا ہے. اور جو اولاد اپنے ماں باپ کے آنسو کا سبب بنے، اس سے برا بندہ کائنات میں کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے عمر، اگر عمر کے آگے واو ڈال دیں پھر اس کو امر پڑھتے ہیں. امر کیا پڑھتے ہیں جی؟ امر. اس لیے میں بتا رہا ہوں کچھ لوگ نا اسے وہ سننے میں عمرو اس طرح پڑھتے ہیں، تو یہ عمرو نہیں امر پڑھا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے. انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. چاروں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جس کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے یا اپنے ماں باپ پہ لعنت کرے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ماں باپ کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ اپنے ماں باپ پر کوئی لعنت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو. کیا؟ کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو. اگر دو گے تو بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو سبب تو تم بنے نا اپنے ماں باپ کی رسوائی کا، کہ کسی کے ماں باپ کو برا نہ کہو. دیکھیں نا، برا کہنے کے بڑے او فلاں دے بچے، بے شک اس کے پیشے سے مخاطب کیا جائے اور اگلا بندہ کہ جی میں نے جھوٹ بولا ہے. بعض پیشوں کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے جو گالی تصور ہوتے ہیں، جو کہ پڑھی لکھی زبان کے اندر گالی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو ہم نے خود سمجھنا ہے اور پھر آگے چلنا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ پوچھا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ 3 دفعہ یہ بات دہرائی. صحابہ عرض کرنے لگے بلا یا رسول اللہ، حضور بتائیں، کیوں نہیں، آپ بتائیں. آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے اللہ کا شریک بنانا، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سہارے سے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا جھوٹی بات کہنا. اور آپ نے 3 دفعہ ان باتوں کا تکرار کیا، یعنی کہ 3 دفعہ ان باتوں کو دہرایا کہ سب سے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کا شریک بنانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی بات پھیلانا. آپ دیکھیں ہم معاشرے کے اندر دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں، زبانی دعویٰ تو یہ کریں گے ماں باپ کی عظمت کے سارے قائل ہیں، لیکن ماں باپ کی عظمت ہم مثال کے طور پہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری اولاد ہماری قدر کرے. تو کیا ہم اپنی اولاد کے سامنے اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں؟ جو وہ سیکھیں گے وہی وہ آگے. مثال کے طور پہ ایک دادا بیٹا اور پوتا مسجد میں آئے نماز پڑھنے، اور اگر بیٹا اپنے والد کا جوتا خود اٹھائے گا تو آٹومیٹکلی اس کا بیٹا اس کا جوتا خود اٹھائے گا. اگر وہ اپنے باپ کے سامنے نظریں جھکا کے رکھے گا تو اس کا بچہ بھی نظریں جھکا کے رکھے گا. یہ خاموش تربیت ہے اور یہ خاموش تبلیغ ہے، اور یہ تبلیغ جو ہے یہ بڑی مؤثر ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں میری والدہ میرے پاس آئیں، کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلی گئی کہ حضور میری والدہ آ گئی ہیں میرے گھر، لیکن ہے مشرکہ، تو میں کیا کروں، بٹھاؤں کہ نہ بٹھاؤں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو بٹھاؤ اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. آپ نے، وہ والدہ ہے آپ کی، اور ان کے ساتھ کیا کرنا ہے جی؟
صلہ رحمی کرنی ہے۔ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، دیگر کتابوں میں یہ روایت درج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کیا حضور میں جہاد کروں کیا؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ عرض کیا ہیں۔ کہا پھر وہاں جا کے جہاد کرو، ماں باپ کی خدمت میں جہاد کرو۔ کس کی خدمت میں؟ ماں باپ کی خدمت۔ دیکھیں نا، لوگ ماں باپ کو ناراض کر کے تبلیغ پہ نکل جاتے ہیں، ماں باپ راضی نہیں ہے اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں، ماں باپ راضی نہیں ہے اور وہ جناب ادھر چلے گئے نیکی کرنے اور ادھر چلے گئے۔ تو یہ سوچنا چاہیے نا، ماں باپ ناراض ہیں، اس نے 6 مہینے سے خبر نہیں لی اور وہ روز دسترخوان لگا کے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو بات تو پھر یہ عرض کیا گیا حضور کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ نے فرمایا اس کی جس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں جا سکا، یعنی کہ اس سے بڑھ کر ناکام کوئی نہیں ہے جو ماں باپ کی خدمت کیے بغیر۔ حضرت انس کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، اب دیکھیں نا ممبر پر چڑھتے کتنا وقت لگتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیسری سیڑھی پہ خطبہ دیا کرتے تھے، یہ جو ممبر کی تیسری سیڑھی ہوتی ہے بلند ہو کے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سٹیپ نیچے ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ایک سٹیپ نیچے ہو گئے، پھر اس کے نیچے سٹیپ کوئی نہیں تھا، تو اسی لیے اب طریقہ یہی چلا آ رہا ہے کہ پہلی سیڑھی پہ خطبہ دیا جاتا ہے۔ حضور ممبر پہ چڑھے اور چڑھتے ہوئے نا آپ نے کہا آمین آمین آمین۔ صحابہ عرض گزار ہوئے حضور یہ آمین کس بات پہ؟ آپ نے فرمایا میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا، جبریل امی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پہ درود نہ پڑے، اور پھر فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا اور وہ اپنی مغفرت کیے بغیر مر گیا۔ آپ نے کہا آمین۔ پھر کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور اپنے آپ کو جنت میں وہ داخل نہیں کرا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، یعنی کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو جبریل امین کی ہیں، اور ان پر آمین کس نے کہا ہے؟ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ انسان ڈرے کہ اگر یہ چیزیں اس کے حق میں پوری ہو گئی تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑی نیکی، ابھی تو ہم نے سنا نا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اب سب سے بڑی نیکی سنیں، سب سے بڑی نیکی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے۔ ماں باپ کے جو اعزا رشتہ دار نہیں، رشتہ دار تو پھر بڑے ہمارے حقدار ہیں، ماں باپ کے جو دوست ہیں یہ ماں باپ سے محبت کی دلیل ہے نا۔ اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، مرتے ساتھ ہی تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ کہا ماں باپ چلے جائیں لیکن ان کے رشتوں کو برقرار رکھنا، ان کے تعلقات کو برقرار رکھنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ باتیں جو ابھی قرآن کی آیتیں جو پڑھی میں نے، اس کے اندر فرمایا تھا کہ والدین کو اف نہیں کہنا۔ کیا نہیں کہنا؟ اف نہیں کہنا۔ اس کی تشریح میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ماں باپ سے گھن نہیں کرنی۔ ماں باپ، بچہ چھوٹا ہو نا، والدین، بچہ جو ہے وہ بولو براز کرتا ہے، ماں باپ اس کو صاف کرتے ہیں، مائیں صاف کرتی ہیں، ماں نے کبھی اس کو صاف کرتے ہوئے یوں ہاتھ نہیں رکھا یا کراہت کا اظہار نہیں کیا، یا یہ نہیں کہا بھی یہ کیا، یہ نہیں کہ وہ بڑی نہ ماتھے پر بل آتے، بلکہ وہ اس کو صاف کرتے ہیں۔ کہا ماں باپ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا ایک، اور عمر کے اس حصے کو چلے جائیں کہ بستر پر وہ بولو براز کرتے ہیں، وہ پیشاب پخانے کے لیے بیت الخلاء نہیں جا سکتے اور بچوں کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ بچہ والدین، والدہ یا والد کا پخانہ صاف کرتے ہوئے اسے منہ پہ رومال رکھنے کی اجازت نہیں، یہ اف ہے۔ کہ اف نہیں کہنا کیا مطلب؟ کوئی، کیونکہ اگر وہ رومال رکھے گا ماں باپ کہیں گے میری وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ انسان بالکل ایسے، یعنی کہ جس طرح ماں باپ نے کیا اور جتنا ماں باپ نے کیا اتنا یہ نہیں کر سکتا، اور اس کو قطعاً اتنا موقع کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ہم 100 روپیہ 200 روپے یا 10 روپے روزانہ کے یا 1000 روپیہ مہینے کا دے کے ماں باپ کے حق ادا کر دیتے ہیں۔ حق یہ ادا
نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے رحم دلی سے اپنے والدین کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھو، اپنے بازو جھکائے رکھو۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ پرندہ جب اپنے چوزے کو، اپنے بچے کو اپنے جسم سے ملانا چاہتا ہے نا تو اپنے پروں کو جھکا لیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عاجزی، انتہائی عاجزی، کہ والدین کے سامنے کیا کرنا ہے جی؟ انتہائی عاجزی۔ آئے ہیں کھڑے ہو جائیں، ادب کریں، احترام کریں، سامنے کھڑے ہیں، انسان کا سر جو ہے وہ جھکا۔ بعد میں دیکھیں نا والدین کے وصال کے بعد دعائیں کریں جی، دعا کرنا دعا کرنا، اور زندگی میں ان کو ٹھنڈک تو دو، ان کی آنکھوں کو تو ٹھنڈا کرو، زندگی میں ان کے لیے دعائیں خود کرو۔ سوال یہ ہے بعد از وصال سب دعائیں کراتے ہیں، سب اپنا اپنا محاسبہ کریں۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں صبح سے شام اپنی والدین کی زندگی کے لیے رب سے کتنی دعائیں کرتا ہوں، یا میری کتنی کو خواہش ہے کہ والدین جو ہیں، اب دیکھیں نا وہ وقت بھی دیکھتا ہے معاشرہ کہ اولاد کہتی ہے کہ بس بزرگوں کے پاس 2-4 دن ہی ہے، پھر اس کے بعد کوئی بات نہیں، تب تک دیکھی جائے گی، برداشت کر لو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان اس اولاد کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور وہ اولاد بعد میں اپنے ماں باپ کے مرنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اب پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بوڑھا تو اس نے بھی ہونا ہے، سدا جوان اس نے نہیں رہنا، بوڑھا تو اس نے بھی ہونا ہے۔ جب بات ختم ہو جائے گی پھر یہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ محمد بخش صاحب کا شعر ہے نا کہ کوئی آنکھیں پیڑ لکے دی، کوئی آنکھیں پہ گئی ہے چوک، وچری گلے محمد بخشا اندروں گئی ہے موک۔ پھر اندروں ختم ہو جاتی ہے، روز بیماریاں، یہ بیماری وہ بیماری۔ لہٰذا والدین کی قدر کریں، اور یاد رکھیں والدین کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، انہیں خرچہ دیتا ہے، ان کی دوائی لا کے دیتا ہے، تو یہ شو نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے کہ میں دیتا ہوں انہیں۔ تنہائی میں بند کمرے میں ان کی خدمت کریں، چپکے سے پکڑائیں پیسے، اور اتنے پکڑائیں جو ریزنیبل اماؤنٹ ہو۔ انسان یہ نہ سمجھے ان کو میں دوں گا تو ختم ہو جائے گا، میرے پاس جو رزق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ دے کے دیکھیں، اللہ وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رزق پتہ کیوں نہیں دیتا؟ بھئی اس نے کون سا خرچ کرنا ہے ان پہ؟ وہ ماں باپ پہ خرچ کریں گے تو ان کا بھی رب ہمیں دے گا نا۔ ہم کہتے ہیں میرا بیٹا پیدا ہوا رزق بڑھ گیا، بیٹی پیدا ہوئی رزق بڑھ گیا، تو کیا ماں باپ ہوں گے رزق کم ہو جائے گا؟ اور کتنا افسوس ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں گھر میں تیتر ہوگا تو برکت آئے گی، لیکن گھر میں ماں باپ ہوں گے تو برکت نہیں آئے گی۔ ماں باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے گوارا نہیں ہے وہ، نہیں جناب یہ کھائیں گے پیئیں گے، کہاں سے میں کروں گا، چلو سارے بھائی ملتے ہیں، مہینہ ادھر رہیں گے 2 مہینے ادھر رہیں گے۔ اور یار گھر میں پرندے رکھ رہے ان کا تھوڑا خرچہ ہے، جانور رکھ رہے ان کا تھوڑا خرچہ ہے، اور کہتے ہو جی تیتر رکھا ہے کالا جادو نہیں ہوتا۔ اور یار مائیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گی تو کون جادو کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے نقصان دہ؟ جس کے لیے ماں باپ دستے سوال دراز کر رہے ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو لہٰذا اتنا مضبوط سہارا چھوڑ کے یہ چھوٹے چھوٹے سہاروں کے پیچھے ہمیں قطعاً نہیں جانا چاہیے، قطعاً نہیں جانا چاہیے۔ اور ماں باپ کے ساتھ جو اس نے سلوک آدمی کرے گا، یہ نیکی اسے دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور یہی نیکی اسے حشر میں بھی کام آئے گی۔ ایک آخری بات اور بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو نا خواب آیا، اور خواب یہ تھا کہ جائیں، رب کی طرف سے خواب تھا، اور ہارون بلخی کو کہیں کہ تمہارا حج میں نے رد کر دیا، تمہارا حج میں نے، اور یار رب نے رد کر دیا ہے تو بتانے کی ضرورت ہے رب کو۔ اصل بتانا یہ چاہتا ہے رب، یہ چاہتا ہے کہ آپ کو بھی پتہ لگے ہوا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار اٹھے، پوچھا بلخ والوں کے خیمے کدھر ہے؟ کہا ادھر۔ کہا ہارون بلخی ادھر؟ کہا جی ہارون بلخی تو اللہ کے ولی ہیں، یہ تو بڑے مقام اور مرتبے پہ فائز ہیں، ان جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ کہتے میں نے اتنی تعریفیں سنی کہ مجھے اپنا خواب مشکوک لگنے لگا۔ کہتے میں نے کہا چلو اب آیا ہوں زیارت تو کروں، اور بلخی ہیں کون؟ کہتے میں گیا ان کے خیمے میں تو ہاتھ نہیں ہے ان کا، ایک دایاں ہاتھ نہیں ہے، اور بایاں ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا لگتا ہے مالک بن دینار تجھے غلطی ہوئی ہے، تو نے جو دیکھا ہے نا وہ صحیح۔ کہتے میں نے سلام کیا اور میں نہ آنے لگا، تو مجھے کہنے لگے ہارون بلخی کدھر جا رہے ہو، آنے کا سبب تو بتاؤ۔ کہتے میں نے کہا کوئی خاص وجہ نہیں تھی، گزر رہا تھا، آپ کا نام سنا تو زیارت کو چلا آیا۔ تو کہتے ہیں ہارون بلخی نے کہا جھوٹ نہیں بولتے۔ ہارون بلخی نے کہا مالک بن دینار جھوٹ، آپ کا نام مالک بن دینار ہے نا، اور آپ کو رب نے بھیجا ہے،
اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ ہارون بلخی کا حج رد ہو گیا. کہتے میرے تو پیروں سے زمین نکل گئی، میرا نام بھی جانتا ہے، میرے آنے کا سبب بھی جانتا ہے، لیکن پھر کیا بات ہے کہ رب اس کو قبول نہیں کرتا. مقام اتنا عطا کر دیا. کہتے میں بیٹھ گیا، بھی معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میں جوان تھا، جوانی کا نشہ تھا مجھے، اور شراب بھی پیتا تھا، دولت کا بڑا غرور تھا. ماں نے 1000 دفعہ سمجھایا لیکن میں نے ایک نہ مانی. ماں تندور پہ روٹی بنا رہی تھی، میں شراب پی کے گھر آیا تو ماں نے نا مجھے ڈانٹ دیا. اور میں نے کہا ماں کی اتنی جرت کہ مجھے ڈانٹے، شراب پی ہوئی تھی نا. کہتے میں نے ماں کے منہ پہ نا ایک تماچا رسید کر دیا. ماں تندور میں گر گئی، جل کر جاں بحق ہو گئی. اور ماں کے آخری جملے یہ تھے کہ میرا جنازہ میرا بیٹا یہ نہیں پڑھے گا. کہتے لوگوں نے مجھے بند کر دیا، جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی. جب صبح نشہ اترا نا تو عقل آئی مجھے، اور میں نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ توبہ کی. کہتے میں نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ کاٹا. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی اجازت ہے، یہ ان کا اپنا فعل تھا جو انہوں نے کیا. کہتے میں نے اپنا ہاتھ کاٹا کہ تو ماں پر اٹھا ہے. کہتے میں نے ہاتھ کاٹ دیا اور وہیں کھڑے کھڑے ساری دولت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور میں عبادت کے لیے نکل پڑا. وہ کہنے لگے 18 سال ہو گئے ہیں مالک بن دینار. کتنے جی؟ ہر سال آتا ہوں رب مانتا ہی نہیں، ہر سال آتا ہوں رب نہیں مانتا. مالک بن دینار کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی نا کہ ماں کو تماچا رسید کیا تھا، کہتے ہیں میں بے قابو ہوا، میں نے ہارون بلخی کو ایک تماچا رسید کر دیا اور میں نے کہا تو اسی لائق ہے کہ تو نہ بخشا جائے. کہتے میں گھر آ گیا. اللہ اکبر. اب ہارون بلخی کر چکے تھے توبہ، اب یہ توبہ موقوف ہے ماں کی اجازت پہ. کہتے میں گھر آ کے جب سویا نا، ہارون مالک بن دینار کہتے ہیں تو میرے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے اور حضور فرمانے لگے مالک ہارون بلخی کو مایوس کیوں کر کے آئے ہو؟ سارے دنیا کے ماؤں کا پیار ایک طرف، لیکن حضور کا اپنے گناہگار سے جو پیار ہے وہ ایک طرف. عرض کیا حضور وہ ماں کا نافرمان ہے، میں نے مایوس نہیں کیا. مالک بن دینار نے کہا، حضور فرمانے لگے او مالک سوچو قیامت میں وہ کیسا منظر ہوگا کہ یہی ماں رب سے اس کو بخشوا کر لے جائے گی، یہی ماں بخشوا کر لے جائے گی جس کی وجہ سے آج رب اسے قبول نہیں کر رہا. حشر میں صرف اتنا کہے گا یہ اماں اگر تو نے نہ بخشا تو یہ جلا دیں گے، اور ماں کی ممتا پگھل جائے گی. ماں کہے گی اللہ میں نے اسے معاف فرمایا ہے، تو بھی اسے معاف فرما دے. کہ ماں جب تک راضی نہ ہو تب تک رب بندے کے کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا. دعا ہے اللہ سے اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.